حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات یہ نماز پڑھائی اور ابتدا رات میں پڑھائی۔ پہلی رات 1/3 رات کے برابر، 1/3 رات تک اس نماز کو لمبا کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ نماز شروع ہوئی اور 1/3 رات گزر گئی۔ دوسری رات بھی عشاء کے بعد پڑھائی اور آدھی رات تک پڑھائی، اتنا لمبا کیا۔ تیسری رات بھی نماز پڑھائی اور پوری رات عشاء سے لے کر صبح سحری کے وقت تک مکمل رات نماز میں مشغول رہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضور سے ثابت نہیں، یہ غلط ہے۔ 3 رات پڑھائی۔ چوتھی رات بھی صحابہ شوق میں پھر آئے، لیکن حضور اپنے اعتکاف والے حجرے سے نہیں نکلے۔ صحابہ کی آوازیں اور ان کا کھنگھورنا وہ حضور سنتے رہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں نکلے۔ صبح کی نماز کے وقت میں نماز پڑھانے کے بعد کہا، میں تمہارا شوق سن رہا تھا، تمہارے کھنگھورنے کی آواز بھی سن رہا تھا، لیکن جان بوجھ کے نہیں نکلا۔ اگر میں چوتھی رات پڑھا جاتا تو یہ نماز تمہارے اوپر فرض ہو جاتی، اور پھر تم فرض کو اگر نہ عمل کرتے، سستی کرتے، زیادہ گناہ گار ہوتے۔ اب یہ سنت کے درجے میں ہے، اگر پڑھو گے ثواب ہوگا، نہ پڑھو گے تو وہ گناہ نہیں ہوگا جو فرض کے ترک پر ہوتا ہے۔ تو میں نے تمہارے اوپر شفقت کرتے ہوئے چوتھی رات نہیں پڑھائی، خود پڑھو۔ پھر حضور کے دور میں انفرادن صحابہ پڑھتے رہے، باجماعت نہیں پڑھی۔ پھر ابو بکر کے دور میں بھی انفرادی ہر بندہ الگ الگ یہ نماز پڑھتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں باجماعت ایک امام کے پیچھے مقرر کر کے ان کو کھڑا کیا، تو اس کے بعد اس کی جماعت شروع ہوئی۔ جماعت شروع ہوئی بعد میں، نماز پہلے سے موجود تھی، ورنہ سوچو کہ اگر ایک نماز حضور سے ثابت نہیں تو کیا صحابہ نے یہ بدعت جاری کی؟ یہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ نماز 3 رات پڑھائی، پھر باجماعت پڑھانا چھوڑا تاکہ فرض نہ ہو جائے، تمہارے اوپر مشقت نہ بن جائے۔ اپنی اپنی پڑھو۔ لوگ اپنی اپنی پڑھتے رہے، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اپنی اپنی پڑھتے رہے۔ حضرت عمر نے پھر ان کو، چونکہ 3 رات حضور سے باجماعت ثابت تھی، اب نماز بھی ثابت تھی، جماعت کا ہونا بھی ثابت، تو حضرت عمر نے کہا میں ان کو جماعت کے ساتھ اگر پڑھانے کا حکم دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور صحابہ کا عمل ہمارے لیے سنت، صحابہ کا عمل ہمارے لیے، کیونکہ خود حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، میرے طریقے کو لازم پکڑو، صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ حضور سے ثابت نہیں، یہ جہالت ہے، ناواقفیت ہے۔ کوئی ایسا عمل جو بالفرض حضور سے ثابت نہیں اور صحابہ بھی اس کو کرنا شروع کر دیں خلفاء، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی شریعت کا جز بن جاتی ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اب دیکھو، یہ جمعے کی جو پہلی اذان ہم دیتے ہیں، یہ حضور کے دور میں نہیں تھی،
حضور کے دور میں خطبے سے پہلے جو ہم دوسری اذان دیتے ہیں، یہ اذان دی جاتی تھی، صحابہ پہلے سے مسجد میں جمع ہوتے تھے، اذان ہوتی اور عربی خطبہ شروع ہو جاتا۔ حضور کے دور میں یوں چلتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یوں چلتا رہا، حضرت عمر کے دور میں بھی یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ سست ہو گئے، پہلے تو مسجد پہلے سے بھری ہوتی، اب لیٹ آنے شروع ہوتے، تو انہوں نے کچھ وقت پہلے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے یہ اذان دلوانی شروع کی، تاکہ اس اذان کو سن کر لوگ جمعے کی تیاری شروع کر دیں اور جلدی جلدی مسجد میں پہنچنا شروع کر دیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ پہلی اذان دینا بدعت ہے؟ نہ، پوری امت نے اس کو سنت کہا اور اس پر عمل کیا، اور آج تک اس پر حنفی، شافی، مالکی، حنبلی چاروں ائمہ کی فقہ کے اندر اس کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ تو جس طرح یہ سنت ہے اور عمل حضرت عثمان سے شروع ہوا، اسی طرح تراویح بھی حضرت عمر نے باجماعت شروع کی، اگرچہ نفس تراویح پہلے سے موجود تھی، انفرادی طور پہ پڑھی جاتی تھی اپنی اپنی، حضرت عمر نے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ دوسرا سوال ہے، نماز تراویح میں ہر ترویحہ کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بدعت ہے، تو مخصوص اس دعا کو پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی حمد و ثنا کے بڑے اچھے کلمے ہیں، اگر پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں۔ اس دعا کی بجائے اور کوئی دعا پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہو، استغفر اللہ پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو۔ جو اسی دعا کو لازم سمجھ لے گا یہ بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ایسے کام کو لازم سمجھ لیا جائے جو حضور سے ثابت نہیں، تب بدعت بنتی ہے۔ اگر لازم نہیں سمجھتا، پڑھ لے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اور ذکر کے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کوئی سا ذکر بھی کرتے رہو، نہ کرو چپ کر کے بیٹھے رہو، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں،